انتہائی واجب الاحترام گراں قدر معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بزم علماء نے حضرت مجید ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر اہتمام ہونے والی ماہانہ 11ویں شریف کی آج کی محفل میں ہم سب جمع ہیں، اور ہمیشہ کی طرح اسی ارادے و نیت کے ساتھ کہ جس ارادے و نیت سے ہم گھر سے چل کر یہاں پر آئے ہیں، یہاں پر آنے کا مقصود اللہ اس کے رسول کا ذکر خیر کرنا اور اس ذکر خیر سے اپنے آپ کو مستفیض کرنا، یا مستفیض سے مراد یہ ہے کہ ہم جو کہ ذکر خیر سنائیں ہم سب اس پر اپنی عملی زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اسے حقیقی معنی میں مستفیض ہونا کہتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں کہ اس چیز سے کم حق ہو، مکمل کسی چیز سے فائدہ اٹھانا۔ اللہ اس کے رسول کی باتوں سے ہم اسی وقت مکمل فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جب ہم اللہ اس کے رسول کے احکامات کو اپنی ذات کے اوپر لاگو کریں، جسے دوسرے معنی میں عربی میں اتباع کہتے ہیں، انگلش میں کیا کہتے ہیں، فالو کرنا۔ تو جب کما کو اتباع کرنے کی جب کوشش کریں گے نا، تو یہ جو اتباع ہے جس کے متعلق خود پروردگار عالم نے ہمیں مخاطب کرتے ہوئے اپنے ماؤں علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ من یطیع رسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی تابع داری کی۔ یہاں تابع داری سے مراد وہی پیروی ہے، اتباع ہے، فالو کرنا ہے، جس نے رسول اللہ کی تابع داری کی۔ اب تابع داری کا یہاں مقصد کیا ہے کہ ایسا نہیں کہ پھر وہ اپنی بھی چلانی ہے اس میں، کہ جو میں چاہوں اس طرح کروں، نہیں، جس طرح رسول اللہ چاہیں اس طرح کرو۔ اپنی مرضی جب چلے گی تو 50-50 والا معاملہ ہوگا، تو پھر اس میں کاموں کو فائدہ تو نہیں پہنچے گا۔ جب 50-50 ہو تو 50-50 فائدہ پہنچے گا۔ اللہ کا تبارک و تعالیٰ کا منشا یہ ہے کہ، اور جوڑ کہاں سے دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو، کہ جب تم رسول اللہ کی تابع داری کرو گے نا، میرے محبوب کی جب پیروی کرو گے، تو جس نے میرے محبوب کی پیروی کی، جس نے میرے محبوب کی اتباع کی، تو گویا کہ اس نے میری ہی اتباع کی ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول اللہ کی تابع داری عین اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابع داری ہے، اللہ کی پیروی ہے۔ کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خدا سے ملانے والے ہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے والے ہیں، اللہ کی طرف لے کے چلنے والے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کی پیروی جو ہے وہ ایمان کی شرائط میں سے، جیسے علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اب آپ کہیں یہ بات تو ہو رہی تھی پیروی کی، آپ بات لے آئے محبت کی۔ فقیر آپ کو سمجھاتا ہے کہ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے جو اس شعر میں پیروی کا لفظ لے کر نہیں آئے بلکہ محبت کی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہاں وفا کی بات کی، ٹھیک ہے۔ اور آگے اس پہ نے کیا شعر پڑھا تھا اس سے پہلے، آقا علیہ السلام کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی، نقص، خامی، بہت بڑا مسئلہ نہ ہو، نقص ہو کوئی، اسی میں ہو اگر خامی، تو فرمایا بھی سب کچھ نامکمل ہے۔ سب کچھ کیا مراد دے رہے ہیں، ایک جگہ محبت رسول کو علامہ اقبال نے ایک طرف رکھا،
اور کہا کہ اس میں اگر کوئی نقص و خامی ہے نا، کمی بیشی سے کہتے ہیں، اس طرح ماننا چاہیے، اس طرح نہیں ماننا چاہیے۔ آقا علیہ السلام کی کو بھی ماننا اس طرح سے جس طرح آقا علیہ السلام کا رب چاہتا ہے۔ حضور کو ماننے میں اپنی مرضی نہیں چلے گی کہ جو میری سمجھ میں آگا میں وہ مانوں گا، نہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون وضع کر دیا ہے محبوب کو تسلیم کرنے والا، اسی طریق سے تسلیم کرنے پڑے گا، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے نہیں پڑیں گے۔ عقل میں بات آئے نہ آئے، جب محبوب کی پیروی کی بات آ گئی تو سر تسلیم خم۔ صحابہ کرام نے کر کے دکھائے نا، صحابہ کرام نے کر کے دکھائے۔ محبت، میں فقیر بات کر رہا تھا محبت کی، تو علامہ اقبال نے فرمایا کہ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاتوں نے تو ہم تیرے، یہ ہم تیرے، یہ ہم کون ہے؟ یہ جو ہم ہے نا، ہم کی، اب اس کو فقیر آپ کو سمجھائے۔ اب علامہ اقبال نے شعر جو لکھا نا، اس شعر کے اندر علامہ اقبال نے اس شعر کو لیا بندوں کو مخاطب کرنے کے حوالے سے پروردگار عالم کی طرف سے، کہ پیروی کا مقام مرتبہ کیا ہے، محبوب کی پیروی سے تمہیں ملے گا کیا، اور یہ محبت رسول کیا ہے، اس کو اجاگر کرنے کے لیے علامہ اقبال نے اس شعر کو پروردگار عالم کی طرف سے کیا۔ کہ سمجھو اس بات کو کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب سے محبت کی، محبوب سے محبت تو ہم تیرے، یہ ہم جو ہے نا، یہ پروردگار عالم کی طرف نسبت ہے، علامہ اقبال کی طرف نسبت نہیں ہے۔ یہ کہ علامہ اقبال کیا، علامہ اقبال کیا چیز ہے؟ تو محدود چیز ہو جائے گی نا، ایسے سینکڑوں علامہ اقبال آ جائیں، کروڑوں آ جائیں، محبت رسول کے معاملے میں معاملہ بات نہیں بنے گی۔ تو اینڈ پہ لے گئے، پروردگار عالم کی طرف سے بات سمجھائی کہ بات سمجھو، محبت رسول کو تم کیا سمجھتے ہو؟ فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب سے محبت تو پھر ہم تیرے ہیں۔ ارے یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ جہاں سے مراد کیا ہے؟ دونوں جہاں، ساتوں آسمان ساتوں زمین میں جو کچھ ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا، ارے لوح و قلم تیرے ہیں، لوح قلم تیرے ہیں۔ تو اینڈ کر دیا علامہ اقبال نے بات سمجھانے کے لیے۔ اچھا، محبت پیروی ہوتی کب ہے؟ آدمی اتباع کب کرتا ہے؟ آدمی اتباع وہیں کرتا ہے جہاں محبت ہوتی ہے۔ دشمنی میں کوئی کسی کی اتباع نہیں کرتا۔ ابو جہل نے اتباع کیوں نہیں کی سرکار کی؟ دشمن تھا نا۔ ابو جہل نے کیوں اتباع نہیں کی؟ دشمن تھا۔ یہی چہرہ وہ بھی دیکھتا تھا، یہی چہرہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی دیکھتے تھے، عمر فاروق بھی دیکھتے تھے، عثمان غنی بھی دیکھتے تھے، مولا علی بھی دیکھا کرتے تھے۔ وہ تو محبت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، تو پیروی کرنے میں اینڈ کر دیا۔ کیوں، کیا، کیسے؟ یہ سوالات وہاں نہیں ہوتے، بس رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا، آمنا و صدقنا، صدقہ یا رسول اللہ، آپ نے ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے، آپ نے سچ فرمایا، آپ نے سچ فرمایا۔